آگے سورہ نور ہے. سورہ نور یہ مدنی صورت ہے، مدینۃ المنورہ میں نازل ہوئی، اور اس صورت میں ایک اہم واقعہ بیان ہوا ہے. وہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی تھی منافقین کی طرف سے. تو اس کے رد میں، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کو بیان کیا تھا اس صورت میں. اور پھر یہ تہمت کے حوالے سے دین کے شرعی احکام، مسائل اور ان کی سزا، کوئی کسی پر تہمت لگاتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے، یہ ساری چیزیں بیان ہوئی. اسی طرح پردے کے احکام بیان ہوئے. تو یہ اس میں زیادہ تر خواتین کے حوالے سے گھریلو مسائل اور اس قسم کی چیزیں بیان ہوئی ہیں. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھایا کرو، ان کو یعنی سکھاؤ یہ سورہ نور. ایک تو پڑھنا ہوتا ہے نا، پڑھنا نہیں، اس کے مفہوم کو ترجمے کے ساتھ اپنی عورتوں کو سکھاؤ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا کیا احکامات ہیں گھر کے حوالے سے، گھریلو زندگی کے حوالے سے. بہرحال فرمایا کہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ ایک صورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے. اس کے اندر جو چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں یہ اختیاری نہیں ہے کہ چاہو تو عمل کرو، چاہو تو نہیں. فرضناہا، یہ جو ہم آگے بات کر رہے ہیں، آگے جو کچھ بتا رہے ہیں، یہ فرض ہے تم پر، اس پر عمل کرنا ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والا مرد اور عورت اس کو 100 کوڑے مارو. ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اللہ کے دین کی حد کو، اللہ کی جو سزا ہے اس کو نافذ کرنے میں تمہارے دل میں کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے، ترس نہیں آنا چاہیے تمہارے دل میں کہ تم ہائے ہائے یہ کیا ہو رہا ہے، کوڑے لگ رہے ہیں. بالکل ترس نہیں آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے دل کے اندر اللہ کی جو سزا ہے، جو اللہ نے مقرر کی ہے، اس کو نافذ کرتے وقت ذرا برابر ترس نہیں آنا چاہیے تمہارے دل کے اندر، نرمی نہیں ہونی چاہیے. اس کو ہر صورت میں قائم کرو. جو اللہ نے سزائیں بیان کر دی ہیں، چاہے وہ چور کا ہاتھ کاٹنا ہو، چاہے وہ قصاص میں کسی کو قتل کرنا ہو، چاہے وہ شرابی کو 80 کوڑے مارنے ہوں، چاہے وہ زانی کو 100 کوڑے مارنے ہوں، یا اور جو سزائیں ہیں، جو ان کو حدود کہتے ہیں. حدود اللہ کی حدود جو ہیں، ان کو شرعی حدود. تو یہ ہو گیا. آگے فرمایا کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک. یعنی یہ انسان جس طرح کا وہ خود اس کا ذہن ہوتا ہے نا، تو اسی طرح کے لوگوں کی طرف مائل ہوتا ہے. جو نیک انسان ہوتا ہے، اس کی فطرت نیک ہوتی ہے، اس کی سوچ پاک ہوتی ہے، تو اس کا لگاؤ بھی ایسی ہی عورتوں کی طرف ہوتا ہے، نیک عورتوں کی طرف. اور جس کی سوچ ہی خراب ہے، جس کا ذہن ہی خراب ہے، اس کی فطرت ہی خراب ہے، تو اس کا آٹومیٹکلی لگاؤ ایسی ہی عورتوں کی طرف ہوگا جو خراب عورتیں ہیں. تو یہ ایک انسان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. آگے اگلی آیت میں فرمایا کہ والذین یرمون المحصنات، جو آدمی، جو لوگ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، پاک دامن عورتوں پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، تو وہ پھر 4 گواہ پیش کریں کہ تم نے جو یہ تہمت لگائی عورت پر، تو 4 گواہ لاؤ. اگر وہ 4 گواہ لے آئیں تو ٹھیک، نہیں لاتے تو پھر ان کو پھر فرمایا کہ 80 کوڑے مارو. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور آئندہ ساری زندگی اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی. اور آگے پھر فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اپنی بیوی پر کوئی الزام لگا دیں کہ میں نے اپنی بیوی کو اس طرح غلط کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے بارے میں ظاہر ہے بعض اوقات پھر وہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس سے کہیں کہ تم 4 گواہ لاؤ. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ پھر مرد جو ہے وہ 4 قسمیں اٹھائے گا، 4 مرتبہ قسمیں اٹھائے گا کہ اللہ کی قسم میں نے اسے دیکھا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. پھر عورت سے کہا جائے گا، عورت بھی 4 مرتبہ قسم اٹھائے گی اور 5ویں مرتبہ کہے گی اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو. تو یہ اس کا فیصلہ کرنے کا ایک طریقہ ہے.